الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گزشتہ درس میں صفات الہی کے بنیادی اصول اور قواعد کے ضمن میں تیسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا. تیسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا جس کے اندر کیا بیان کیا گیا تھا؟ صفات الہی کی دو قسمیں. صفات الہی کو دو قسموں میں علماء نے منقسم کیا ہے. ایک ثبوتی صفات، ایک سلبی صفات. ثبوتیہ اور سلبیہ، یعنی ثبوتی صفات اور دوسرے سلبی صفات. ثبوتی صفات کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ کے لیے ثابت ہے. وہ صفات جو اللہ کے لیے ثابت ہے ان کو ثبوتی کہتے ہیں. جن صفات کو اللہ کے لیے ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ثبوتی صفات. دوسرے وہ صفات جن کو سلبی صفات کہا جاتا ہے، یعنی جن صفات کی اللہ سے نفی کی گئی کہ اللہ ایسا نہیں، اللہ ایسا نہیں، اللہ ایسا نہیں، تو ان صفات کو کیا کہتے ہیں؟ سلبی صفات. تو ایک ثبوتی صفات ہیں، دوسرے سلبی صفات. یہ دو چیزیں ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی تھی. ثبوتی صفات کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ سماع ہے، بصر ہے، قدرت ہے، سمجھے، علم ہے، استوا ہے، عین ہے، ید ہے، سمجھے، وجہ ہے. تو یہ جو ہے جو کتاب و سنت میں جو صفات اللہ کے لیے ثابت مانے گئے ہیں ان کو ثبوتی صفات کہتے ہیں. اور سلبی صفات کی کوئی مثال ہے یاد آپ لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ کو نیند طاری نہیں ہوتی، اس کو اونگ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے. وما مسنا من لغوب، تھکاوٹ اللہ کو لاحق نہیں ہوتی، سمجھے. اسی طرح سے اور کوئی صفات؟ ہاں، اللہ ظلم نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ کو بھول چوک، لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ نہ بھٹکتا ہے اور نہ ہی غلطی کرتا ہے، بھولتا ہے. اور بیچ میں آئے گا اور ہاں لیس بعاور ان ربکم سلبی صفات ان ربکم لیس بعاور، تمہارا رب کانا نہیں ہے. تو جو ہے ان کو کیا کہیں گے؟ سلبی صفات. تو ایک ثبوتی صفات ہیں، دوسرے سلبی صفات. لیکن سلبی صفات میں ایک چیز بتائی گئی تھی کہ جو ہے جب بھی کسی صفت کی نفی کی گئی ہے تو ہاں اس کے ضد کو اللہ کے لیے ثابت ماننا پڑے تبھی کمال ہوگا. صرف کسی صفت کا انکار جو ہے یہ کمال کا درجہ نہیں رکھتا جب تک کہ اس کا عکس ہم اس کے لیے ثابت نہ کریں، جو ہے اس کا عکس جو ہے ہم ثابت نہ کریں. جیسے اللہ پر موت طاری نہیں ہوتی، نہیں، اللہ حیات سے متصف ماننا پڑے گا. جہل، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں، اللہ کو علم سے متصف ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ علم سے متصف ہے. تو جن صفات کی نفی کی گئی ہے تو صفات کی نفی یہ کمال کا درجہ نہیں رہتی جب تک کہ اس کے ضد کو اللہ کے لیے ثابت نہ مانے. تو جس صفت کی بھی نفی کی گئی ہے اس کا عکس اللہ کے لیے ثابت، اس کا عکس جو ہے اللہ کے لیے ثابت. جیسے صفات سلبیہ میں موت، نیند، جہالت، بھول چوک اور جو ہے تھکاوٹ، یہ سب اس کی نفی کی گئی ہے. لیکن ان سب تمام کے اس کے ضد کو ہم ثابت مانیں گے اس طریقے سے جیسا کہ اللہ کے
शयन शान है। तो ये चीज़ वाज़ेह होना चाहिए। अच्छा, अब आ जाइए, चौथा कायदा हम पढ़ते हैं। चौथा कायदा आज ये बता रहे हैं कि जब हम सुबूतिया और सलबिया दो सिफ़ात पढ़े ना, चौथा कायदा ये है कि सुबूती सिफ़ात जितने हैं अल्लाह तबारक व तआला के, सब ये मदह और कमाल, मदह यानी तारीफ़, सब के अंदर जितनी सुबूती सिफ़ात हैं सब के अंदर अल्लाह ताला की मदह है, तारीफ़ है, सना है, मदह है, और वो कमाल पर दलालत करते हैं। और जो है इसी तरीके से जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जो सुबूती सिफ़ात हैं ये सल्बी सिफ़ात के मुकाबले में कम है या ज़्यादा हैं? ज़्यादा। सुबूती सिफ़ात जो अल्लाह ताला के हैं कुरान और हदीस में जो ज़िक्र किए गए हैं वो ज़्यादा हैं बनिस्बत उन सिफ़ात के जिनकी अल्लाह से नफ़ी की गई है। ये कायदा, आज का जो कायदा ये बताना चाहते हैं कि सुबूती सिफ़ात ये सब सिफ़ात मदह व कमाल हैं, लिहाजा सुबूती सिफ़ात की तादाद सल्बी सिफ़ात के मुकाबले में ज़्यादा है, सल्बी सिफ़ात के मुकाबले में ज़्यादा है। जैसे जो है, क्योंकि जो है सुबूती सिफ़ात जो है ये मदह हैं, सल्बी सिफ़ात फ़ी नफ़्से ही मदह नहीं जब तक कि उसका ज़िद अल्लाह के लिए साबित न मान। मिसाल के तौर पर सिर्फ सल्बी सिफ़ात नफ़ी करना ये मदह नहीं। आप किसी के सामने कहें कि आप चोर नहीं हैं, आप डाकू नहीं हैं, आप झूठे नहीं हैं, तो ये वो तारीफ़ समझेगा कि अपनी तनक़ीद समझेगा? भाई किसी ने कहा आप भंगी नहीं हैं, आप चोर नहीं हैं, आप डाकू नहीं हैं, आप ये नहीं हैं, तो वो तनक़ीद समझेगा। तारीफ़ ऐसे नहीं की जाती है किसी की, हाँ मखलूक की। तो रब्बे कायनात के लिए सिर्फ नफ़ी करें और जो है साबित ना करें। लेकिन आप कहें भाई आप बड़े जो है सखी हैं, आप बहुत ताकतवर हैं, तो ये तारीफ़ समझेगा, वो खुश होगा वो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन जो है हर नक्स और हर ऐब से पाक, तो उसके जो है सुबूती सिफ़ात जो हैं ये ज़्यादा हैं बनिस्बत जो है सल्बी सिफ़ात के, क्योंकि सल्बी सिफ़ात फ़ी नफ़्स ही कमाल नहीं है जब तक कि उनके अंदर उसके ज़िद को अल्लाह के लिए साबित न माना जाए। इसीलिए कुरान और हदीस में सुबूती सिफ़ात ज़्यादा ज़िक्र किए गए हैं और सल्बी सिफ़ात जो हैं अल्लाह तबारक व तआला के ये बहुत कम ज़िक्र किए गए। और सल्बी सिफ़ात जो ज़िक्र किए जाते हैं 3 मौक़े पर ज़िक्र किए गए हैं। अल्लाह ताला के सल्बी सिफ़ात 3 मौक़े पर ज़िक्र किए गए हैं। एक तो ये अल्लाह ताला के कमाल को बयान करने के लिए, अल्लाह के उमूमी कमाल को बयान करने के लिए सल्बी सिफ़ात ज़िक्र किए गए हैं। जैसे लैसा कमिस्लिही शै, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के मिस्ल कोई नहीं, अल्लाह के मिस्ल जो है कोई नहीं है। तो ये कमाल के उमूम को बताया, किसी ख़ास नहीं कहा इसके मिस्ल नहीं, उसके मिस्ल नहीं, अल्लाह इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं, बल्कि आम बात की गई, आम नफ़ी की गई। लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के मिस्ल कोई नहीं। ये नहीं कहा कि अल्लाह इसकी तरह नहीं है, इसकी तरह नहीं, इसकी तरह नहीं, ये नहीं कहा गया, बल्कि एक आम कमाल का जिक्र किया गया है कि लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के मिस्ल जो है कोई नहीं। लम यकुल लहू कुफुवन अहद, सूरह इखलास में लैसा कमिस्लिही, सूरह शूरा की आयत है, आयत नंबर 11, और वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरह इखलास की आयत नंबर 4 है कि लैसा कमिस्लिही शै, उसके मिसल जो है कोई नहीं, और लम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर और उसके बराबर उसका कुफ कोई नहीं है। तो यह आम बात कही गई है जो आम कमाल पर दरअसल, तो अल्लाह ताला के कमाल के उमूम को बयान करने के लिए यहाँ पर जो है सल्बी सिफ़ात ज़िक्र किए गए।
تو یہاں جو ہے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ فلاں کی طرح نہیں، اس طرح نہیں، ان عیوب سے پاک، یہ نہیں کہا کہ، بلکہ عام بات نفی کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا موقع جہاں پر ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی سلبی صفات کو، جب کچھ لوگوں نے کی رد میں جب اللہ کے لیے نقص اور عیب کی بات کہی گئی تو وہاں ان کی تردید کی گئی۔ جب اللہ کے لیے نقص اور عیب کو لوگوں نے مانا اور اس کو ثابت کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، سورہ مریم آیت نمبر 91 اور 92 میں جب لوگوں نے، کفار نے یا نصارہ نے اللہ کے لیے بچہ ہونے کا عقیدہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے لڑکا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یا اسی طرح جو ہے کفار مشرکین عرب نے جب یہ عقیدہ ظاہر کیا، یہ کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ان کی تردید کرنے کے لیے نفی کی گئی کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان لوگوں نے رحمان کے لیے لڑکا یا لڑکی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، لیکن رحمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ لڑکا یا لڑکی بنائے اپنے لیے۔ تو یہاں جو نفی کی گئی لڑکا نہ ہونے کی، یہ سلبی صفت ہے۔ اللہ کے لڑکا لڑکی نہ ہونا یہ اللہ کے سلبی صفات میں سے ہے۔ تو یہاں جو ذکر کیا گیا یہ سلبی صفت، یہ لوگوں کے جو ہے غلط عقیدے کی تردید میں، غلط اتہام کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہاں اس سلبی صفت کو ذکر فرمایا۔ اور تیسری شکل وہ ہے کہ جہاں نقص کا وہم پایا جائے، جہاں کمی کا، نقص کا، کمال کے نقص اور عیب کا جہاں وہم پیدا ہو سکتا ہے، وہاں پر جو ہے سلبی صفات اللہ کے ذکر کیے گئے، جیسے سورہ دخان میں آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین۔ اسی طرح سورہ قاف آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمان کو، زمین کو اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو کھلونے کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ میں نے کوئی کھلونا نہیں کھیلا ان کو بنا کر کے، یہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے۔ تو یہاں پر چونکہ یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنا دیا بغیر کسی مقصد کے، جیسے بچوں کا گھروندا ہوتا ہے، بچے گھروندا بناتے ہیں، کھیلتے ہیں، پھر مٹا دیتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ کائنات، یہ وہم ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایسے ہی بنا دیا جیسے کوئی مقصد نہیں، بے مقصد پیدا کیا، اس وہم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی نفی فرمائی اور کہا کہ وما بینہما لاعبین، ہم نے کھلونے کے طور پر اس کائنات کو کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ یا اسی طرح وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب یہاں وہم ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا 6 دن میں پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کو مشکل پڑ گیا، کوئی جو ہے تھک گیا ہو، تو کہا گیا وما مسنا من لغوب، کہ مجھے کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں، مجھے کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی۔ تو یہ 3 شکلیں ہیں جہاں سلبی صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں کہ یا تو جو ہے کمال کے عموم کو بیان کرنا مقصد ہے، یا کسی اعتراض کا جواب دینا مقصد ہے، کسی غلط عقیدے کی نفی کرنا مقصد ہوتا ہے، یا تو جو ہے کسی وہم پیدا ہو سکتا تھا، اس وہم کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلبی صفات ذکر کیے ہیں، سلبی صفات جو ہے ذکر کیے۔ تو یہاں پر یہ شبہ ہو سکتا تھا 6 دن میں پیدا کیوں کیا، جو عام طور سے کہتے ہیں 6 دن کیوں، تو جو ہے اللہ تعالیٰ کا تو معاملہ ہے کن
فیکون، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے بات ذکر کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز کرنا چاہتا ہے کہتا ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو جو ہے یہاں چونکہ یہ 6 دن کا ذکر ہے، اس لیے یہاں وہم ہو سکتا تھا کہ جو ہے کہ 6 دن لگیں، اس کا مطلب اللہ کو محنت پڑی ہے، مشقت لاحق ہوئی ہے، تھکاوٹ ہوئی ہوگی۔ تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہا گیا وما مسنا من لغوب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی۔ اس لیے اللہ نے 6 دن نہیں لگائے زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں کہ اللہ کے لیے جو ہے اس کا پیدا کرنا کوئی مشکل تھا، جو ہے اسباب نہیں تھے یا کوئی ایسی چیز تھی اس کے لیے 6 دن لگائے، نہیں۔ 6 دن میں دوسری مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی، ہر کام میں اللہ کے حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں۔ ان 6 دنوں کا اللہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا استعمال کر جو ہے محتاج نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے 6 دن لگائے ہیں۔ اس میں حکمت ضرور ہے، گرچہ وہ ہم حکمت نہ جانیں، گرچہ ہم وہ حکمت نہ جانیں، لیکن اس میں کوئی حکمت ضرور ہے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب اس میں لوگوں نے بحث کی یہ 6 دن کون تھے؟ یہی 6 دن جو ہمارے ہاں ہیں، یا جیسے کہ جو ہے 1000 سنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک دن جو ہے 1000 سال کے برابر ہے۔ اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا نہیں، وہ دن مقصود ہے جو ہے ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، سورہ حج آیت نمبر 47 میں اللہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کے پاس ایک دن 1000 سال کے برابر ہے تمہارے اعتبار سے۔ تم جو شمار کرتے ہو سال اور دن، اس کے اعتبار سے اللہ کے یہاں ایک سال تمہارے سال کے اعتبار سے 1000 سال کا جو ہے ایک دن ہوتا ہے۔ ایک دن اللہ کے یہاں تمہارے اعتبار سے جو ہے 1000 سال کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے بعض لوگوں نے یہ رائے جو ہے دی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم جو ہے بندوں سے گفتگو کی ہے، بندوں کے لیے بیان کیا ہے۔ اس سے مقصود جو ہے راجح قول یہی ہے کہ یہی ہمارے دن ہیں، جیسا کہ دوسری حدیث کے اندر کہ ہفتے کے دن یہ پیدا کیا، اتوار کے دن یہ پیدا کیا، اور جو ہے فلاں دن یہ پیدا کیا، دنوں کو پورا تفصیل حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ تو جو ہے اس سے مقصود جو ہے یہی دن ہے، وہ دن 1000 سال والے دن مقصود نہیں ہیں۔ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو مقدر کیا تھا، اور اس میں جو ہے ان چیزوں کو مقدر کیا۔ تو اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے ہیں، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ 6 دنوں میں جو ہے پیدا کرنے کا مطلب یہی دن ہے جو ہمارے دن ہے، اور اس کے اندر حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ ایک دن میں پیدا کرے، لیکن ایک دن میں نہیں بلکہ کلمہ کن کے ذریعے پیدا کر دے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ بعض علماء نے یہ حکمت بیان کی ہے تاکہ ہمیں اور آپ کو درس ملے کہ اللہ قادر ہوتے ہوئے بھی 6 دن لگایا، تو ہمیں بھی جلد بازی اپنے کاموں میں نہیں کرنی چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بھی کام سوچ سمجھ کر کے پورے پروگرام کے تحت، پوری تیاری کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آج کیا ہوتا ہے، جلد بازی میں معاملہ خراب ہو جاتا ہے، جلد بازی میں جو ہے لوگوں کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو کاموں کے کرنے میں جلد بازی، العجلۃ من الشیطان کہا گیا کہ جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے جو ہے، تعنی جو ہے یہ رحمان کی طرف سے، اور عجلہ جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو جلد بازی میں معاملہ خراب ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنا تو پہلے پلاننگ ہو، پورے سوچ سمجھ کر کے، اور اس کو پورے اہتمام کے ساتھ انسان کو کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ علماء نے ادراک کیا ہے، یہ کوئی جو ہے وہ نہیں۔ تو یہ جو ہے چھٹا اصول جو بیان، چوتھا اصول کہ صفات ثبوتیہ، یہ صفات مد ہیں، یہ زیادہ ہیں، اور صفات سلبی جو ہیں یہ کم ہیں۔ لیکن اہل بدعت
کہ جو عقائد ہیں جہمیہ یا اسی طرح پھر معتزلہ اور دوسرے لوگوں کا یا متکلمین کا اشاعرہ اور ماتریدیہ وغیرہ کا، تو ان کے ہاں نفی زیادہ ہے، اہل سنت کے ہاں نفی کم ہے، اس بات زیادہ ہے۔ ثبوتی صفات اہل سنت کے ہاں زیادہ ہیں، منفی صفات بہت تھوڑے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ اہل سنت کے علاوہ جو اہل بدعت ہیں، جیسے جہمیہ ہوئے، معتزلہ ہوئے، اور اسی طریقے سے جو ہے اشاعرہ ہوئے، ماتریدیہ ہوئے، ان تمام کیا جن کو متکلمین کہا جاتا ہے، علم کلام جن کو کہا جاتا ہے، متکلمین کیا جو ہے منفی صفات زیادہ ہیں ثبوتی صفات کے مقابلے میں۔ ثبوت میں 7 کو مانا، حتیٰ کہ متکلمین اشاعرہ ماتریدیہ نے صرف 7 کو مانا، باقی سب ان کے یہاں منفی ہی صفات، اللہ ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، یہ کہتے ہیں نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، سب کہاں ہے؟ تو کیا ہے بھائی؟ نہ جسم ہے، نہ عرض ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، یہی سب بتاتے ہیں۔ تو اہل سنت کے عقیدے میں اور اشاعرہ اور ماتریدیہ اور اسی طرح معتزلہ اور جہمیہ کے عقیدے میں، جن کو اہل بدعت کہا جاتا ہے، اہل بدعت کے عقیدے میں اور اہل سنت کے عقیدے میں یہی فرق ہے۔ جملہ اور فوارق کے ایک فرق یہ ہے کہ اہل سنت ثبوتی صفات اہل سنت کے ہاں زیادہ ہیں، منفی صفات کم، کیونکہ قرآن و حدیث میں ثبوتی صفات کا زیادہ ذکر ہے، منفی صفات کا ذکر کم ہے۔ 5واں قاعدہ یہ ہے کہ ثبوتی صفات جو ہیں ان کی 2 قسمیں۔ ثبوتی صفات، جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، ان کی 2 قسمیں کی گئی ہیں، ایک ذاتی صفات اور ایک فعلی صفات، ذاتیہ اور فعلیہ، ایک ذاتی صفات اور ایک دوسرے جو ہے فعلی صفات۔ تو ثبوتی صفات کی 2 قسمیں، ایک ذاتی صفات اور دوسرے فعلی صفات۔ تو ذاتی صفات کا مطلب کیا ہے اور فعلی صفات کا کیا مطلب ہے؟ ذاتی صفات کا مطلب ہے کہ وہ صفات جس سے اللہ تعالی ہمیشہ متصف ہے، یہ صفات اللہ سے جدا نہیں ہوتے، اللہ ان سے ہمیشہ متصف ہے، شروع سے ہمیشہ متصف رہے گا، جو ہے لم یزل ولا یزال متصفا به، کہ ان صفات کے ساتھ اللہ ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ ان صفات کے ساتھ متصف رہے گا۔ ایسے صفات کو ذاتی صفات کہا جاتا ہے، جیسے علم، قدرت، سمع، بصر، عزت، حکمت، علو، عظمت، یہ صفات ایسے ہیں۔ اسی طریقے سے وجہ، یدین، عین، جو ہے آنکھ، ہاتھ اور جو ہے چہرہ جو اللہ کے لیے ذکر کیا گیا ہے، یہ ذاتی صفات کہلاتے ہیں۔ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ان سے متصف ہے اور ہمیشہ ان سے متصف رہے گا۔ اور دوسرے ہیں فعلی صفات۔ فعلی صفات کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ اللہ کے مشیت کے تابع ہیں، اللہ کی مشیت کے تابع ہیں، جب اللہ چاہتا ہے متصف ہوتا ہے، جب نہیں چاہتا نہیں متصف ہوتا۔ تو ذاتی صفات جن سے ہمیشہ سے اللہ متصف ہے، ہمیشہ متصف رہے گا، اور فعلی صفات کا مطلب ہے کہ اللہ کے مشیت کے تابع ہیں، اگر چاہے تو کرے، نہ چاہے نہ کرے، جو ہے یہ اللہ کی مشیت، جیسے استواء علی العرش ہے یا آسمانی دنیا پر نزول فرمانا ہے، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا یہ فعلی صفت ہے، یہ ذاتی صفت نہیں ہے۔ اور اسی طرح آسمانی دنیا پر نزول فرمانا یہ فعلی صفت ہے، یہ ذاتی صفت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، جب چاہتا ہے متصف ہوتا ہے، جب نہیں چاہتا نہیں متصف ہوتا، ان کو ایسا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ تو صفاتیں جو ہے پہلی قسم جو بتائی گئی ذاتی صفات، ذاتی صفات جو ہیں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ ہمیشہ متصف ہوتا ہے، ہمیشہ سے متصف، ہمیشہ متصف رہے گا۔ اس کی مثال بھی آپ کو بھی دی گئی، جیسے علم ہے، کبھی بھی علم سے اللہ تعالیٰ الگ نہیں، ہمیشہ سے عالم ہے اور رہے گا ہمیشہ۔ علم اللہ کی صفت دائمی اور ابدی اور جو ہے ذاتی صفت ہے،
اس سے جو ہے الگ اللہ نہیں ہوتا. قدرت ہے، سمع ہے، بصر ہے، دیکھنا سننا، عزت، حکمت، عظمت، یہ تمام چیزیں اللہ کی ذاتی صفات ہیں. یہ ہمیشہ سے اللہ تعالی ان سے متصف ہے اور ہمیشہ یہ متصف رہے گا. تو جو ہے یہ واضح ہونا چاہیے. اور پھر جو ہے ذاتی صفتوں میں بھی جو ہے کچھ جو ہے معنوی صفات ہیں، کچھ خبری صفات ہیں. معنوی صفت اور خبری صفت. جیسے معنوی صفت جیسے علم ہے، قدرت ہے، سمع ہے، بصر ہے، عزت ہے، حکمت ہے، علو ہے، یہ معنوی ہے کہ عقلی حیثیت سے بھی یہ شرعی حیثیت سے بھی ثابت ہے. دونوں طرح سے یہ ثابت ہے. عقلی اور شرعی دونوں حیثیت سے یہ اللہ کے لیے ثابت. کچھ صفات ہیں جو شرعی حیثیت سے ثابت ہیں، قرآن و حدیث سے وہ ثابت ہے. جیسے وجہ ہے، یدین ہے، عینین ہے، آنکھ کا ہونا اللہ کے لیے، یا وجہ چہرے کا ہونا، یا اسی طرح ہاتھ کا ہونا. تو یہ جو ہے قرآن کی آیات سے ثابت ہے. یہ قرآنی آیات سے اور احادیث سے ثابت ہے. اس کو خبری صفت کہا جاتا ہے. خبری صفت یعنی قرآن و حدیث کی سے اس کا ثبوت ہے. گرچہ عقل اس میدان میں کچھ نہیں کر سکتی، عقل کا یہ میدان نہیں ہے، تو ان کو خبری صفات کہتے ہیں. تو بہرحال جو ہے ثبوتی صفات کی دو قسمیں آپ لوگ یاد رکھیے، ایک ذاتی صفت اور ایک فعلی صفت. ذاتی صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ان صفات کے ساتھ متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا. کبھی یہ صفات اللہ سے جدا نہیں ہوتے، ہمیشہ اللہ کے ساتھ لگی. اور دوسرے فعلی صفت ہے جو اللہ کی مشیت کے تابع ہیں. اللہ کی مشیت کے تابع ہیں. اللہ چاہتا ہے کرتا ہے، نہیں چاہتا ہے نہیں کرتا ہے. جیسے استوا، اس کی مثال جیسے استوا علی العرش اور جو ہے آسمانی دنیا پر نزول فرمانا. آسمانی دنیا پر نزول فرمانا. جیسے اللہ تعالیٰ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو کلام جیسے کلام جو ہے صفت کلام، کلام یہ اللہ کی صفت، کلام اللہ کی صفت ہے. کلمہ ربہ، کلمہ ربہ یعنی موسیٰ سے ان کے رب نے کلام کیا. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا. تو کلام یہ اللہ کی صفت ہے. تو یہ صفت ذاتی بھی ہے، فعلی بھی ہے. یاد رکھیں صفت کلام جو ہے یہ ایسی صفت ہے جو بیک وقت ذاتی بھی صفت ہے. اللہ متکلم ہے شروع سے اور رہے گا، لیکن افراد کے اعتبار سے جب چاہتا ہے جس سے بات کرتا ہے، نہیں چاہتا نہیں بات کرتا. سمجھ بات ہے کہ نہیں؟ تو موسیٰ سے چاہ اللہ نے بات کیا، تو اس اعتبار سے فعلی صفت ہوا کلام. کلام یہ ذاتی صفت بھی ہے اور فعلی صفت بھی ہے. تو ذاتی صفت کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے متکلم ہے، متکلم رہے گا، یہ صفت کلام اس سے جدا. لیکن افراد کے اعتبار سے جب چاہتا ہے بات کرتا ہے، جب نہیں چاہتا ہے نہیں بات کرتا ہے. اسی لیے اس کو کلام کو کہا جاتا ہے. یہ صفت ذاتی بھی ہے اور صفت فعلی بھی ہے. ہاں خلق بھی ہاں خلق بھی ایک صفت ذاتی بھی ہے اور صفت فعلی بھی ہے. اللہ جب چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، نہیں چاہتا ہے نہیں پیدا کرتا. سمجھے؟ تو یہاں پر جو ہے یا اشاعرہ کے یہاں، ماتریدیہ کے یہاں، یا جو ہے کلابیہ، یہ لوگ جو یہ فرقے جو ہیں، ان لوگوں کے ہاں جو ہے یہ صفت کلام یہ صرف ذاتی صفت ہے، یہ فعلی صفت نہیں. کہتے اللہ کلام نہیں کرتا ہے. سمجھ بتائی؟ جو ہے یہ صفت ذاتی ہے، صفت فعلی نہیں. لیکن اہل سنت کے یہاں کلام یہ صفت ذاتی بھی ہے اور صفت فعلی بھی ہے. صفت ذاتی بھی ہے، صفت فعلی بھی ہے. یعنی فعلاً اللہ بات کرتا ہے جب چاہتا ہے. بھائی ایک ہوتا ہے کہ انسان کے اندر
وہ صلاحیت ہے، لیکن وہ صلاحیت ہے کوئی انسان کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ہر وقت وہ صلاحیت کا اظہار نہیں کرتا۔ تو صفت کلام یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن جب چاہتا ہے تب بات کرتا ہے، جب نہیں چاہتا ہے نہیں کرتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن کو مخلوق جو کہا گیا، اسی صفت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، صفت کلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہہ دیا نہیں، یہ کلام کرنا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ کلام نہیں کرتا جو ہے، بلکہ کلام پیدا کر دیتا ہے۔ درخت سے جو آواز آئی تھی حضرت موسیٰ جب گئے تھے آگ لینے کے لیے، تو کہا نہیں، وہ درخت میں اللہ نے آواز پیدا کر دی تھی، اللہ نہیں بول رہا تھا، اللہ بولتا نہیں ہے۔ جو بدعتی فرقوں کا جو عقیدہ ہے جو ہے، وہ لوگ کہتے نہیں اللہ بولتا نہیں، اللہ بولتا نہیں، کیا مطلب اللہ گونگا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نہیں اللہ گونگا نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ بھی فرمایا ان ربکم لیس بأعور، تمہارا رب جو ہے کانا نہیں ہے، یعنی اس کی آنکھیں، کیا مطلب کانا نہیں ہے؟ کیا مطلب آنکھوں سے متصف اللہ تعالی، جو کانا نہیں اس کا مطلب اللہ کی آنکھیں ہیں، ماننا پڑے گا کہ اللہ کی آنکھ۔ تو جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے جن صفات کو اپنے لیے ذکر کیا ہے، اس کو ہمیں ماننا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ان صفات کے ساتھ متصف ہے۔ تو کلام یہ اللہ کی صفت ہے، یہ صفت ذات بھی ہے، صفت فعل بھی ہے۔ ذاتی طور سے اللہ کی یہ صفت ہے، اور فعلی طور سے فعلاً چاہے وہ ظہور ہوتا ہے، جب چاہتا ہے اللہ کلام کرتا ہے، جب نہیں چاہتا ہے صرف نہیں کہ اللہ کے یہاں کلام کی صلاحیت ہے صرف، لیکن کلام کرتا نہیں، یہ کہنا یہ غلط ہے۔ نہیں، اللہ کلام کرتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ سے کلام کیا رب العالمین، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور قرآن اور حدیث جو ہے اذ قال ربک، جب تمہارے رب نے کہا للملائکۃ، فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں جو ہے روئے زمین میں اپنا خلیفہ، روئے زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا، اپنا نہیں وہاں، یہ عام طور سے ترجمہ میں لوگ اپنا کہہ دیتے ہیں، لیکن اپنا کا وہاں ذکر نہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بناتا ہوں، اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کہتے ہیں جو عام طور سے ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، انسان اللہ کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مخلوق خالق کا خلیفہ کیسے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ترجمہ جو عام طور سے ہمارے یہاں ہو جاتا ہے، زبانوں پر لوگوں کے وہ چڑھا بھی ہوا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کا خلیفہ، نہیں، اللہ کا خلیفہ نہیں۔ یخلف بعضهم بعضا، انسان آپس میں ایک دوسرے کا خلیفہ بنتا ہے، ایک جاتا دوسرا جاتا، دوسرا آتا تیسرا، اس طرح سے، کیونکہ خلیفہ اس کا ہوتا ہے جو نہ رہے۔ نائب کس کا بنتا ہے؟ انسان جو نہ رہے تو اس کی نیابت کرتا ہے انسان۔ اللہ تو جو ہے موجود ہے، اس کے لیے غائب ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نائب بنے۔ تو یہ جو عام تصور پایا جاتا ہے، اور خاص طور سے حکومت الہیہ اور جو کہ دعوے دار لوگ جو ہے یہی تصور پیش کرتے ہیں کہ نہیں، انسان جو ہے یہ خلیفہ ہے اللہ رب العالمین کا، انسان اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صفت پانچواں قاعدہ ہے آپ کے سامنے جو آیا کہ صفت ثبوتیہ کی دو قسمیں ہیں، صفت ذاتیہ اور صفت فعلیہ، صفت ذاتیہ اور صفت فعلیہ۔ تو اللہ تعالی کی دونوں صفات ہیں، ذاتی صفات اور فعلی صفات، اور کچھ صفات ہیں جو فعلی بھی ہیں ذاتی، جیسے کلام اور خلق، یہ ذاتی بھی ہے اور فعلی بھی صفات۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کوئی مشکل ہے؟ ہاں، اتنے میں بہت آسان کر کے بتاتا ہوں لوگوں کو، مشکل میں نہیں لے جاتا ہوں۔ اتنی موٹی موٹی چیزیں تو پتہ رہے گا کہ نہیں؟ تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ چوتھا اور پانچواں قاعدہ پڑھا۔ چوتھے قاعدے میں کیا پڑھا؟
کہ صفات ثبوتیہ جو ہیں، پہلے پڑھا تھا ثبوتی اور سلبی صفات. صفات ثبوتیہ یہ صفات مدح ہیں، کمال کے صفات کمال و صفات مدح ہیں، ان کی تعداد سلبی صفات کے مقابلے میں زیادہ، بہت زیادہ. سلبی صفات کے مقابلے میں ثبوتی صفات کی تعداد زیادہ ہے. اہل بدعت کے ہاں سلبی صفات زیادہ ہیں، ثبوتی صفات کم ہیں. صرف 7 صفتیں مانتے ہیں اشاعرہ و ماتریدیہ، اور معتزلہ اور جو ہے جہمیہ تو وہ بھی نہیں مانتے. معتزلہ اور جہمیہ تو صفات مانتے ہی نہیں ہیں. صرف اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں صفات مانتے ہیں، لیکن 7 صفتیں مانتے ہیں، باقی کی رد کرتے ہیں. لیکن اہل سنت والجماعت جو ہے کہ ہاں ثبوتی صفات زیادہ ہیں، سلبی صفات بہت کم ہیں. اور جو سلبی صفات بھی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کمال پر دلالت کرتے ہیں. وہ کمال ہی پر دلالت. جو سلبی صفات بھی ہیں جہاں نفی کی گئی ہے وہاں اس کے ضد کو جو ضد کمال پر دلالت کرے اس کو مانتے ہیں، وہ صفت اللہ کے لیے ثابت مانتے ہیں. تو حقیقت میں سلبی صفات بھی ثبوتی صفات بن جاتے ہیں. اہل سنت کے ہاں سلبی صفات جو ہے وہ ثبوتی، کیونکہ اس کا ضد ثابت مانتے ہیں اللہ کے لیے. جہل کی نفی کیا تو علم اللہ کے لیے ثابت مانا. نیند کی اور اونگ کی نفی کی تو اللہ کے لیے حیات اور قیومیت اس کو ثابت مانا. تو اس طریقے سے جو ہے سلبی صفات میں ثبوتی صفات بھی چھپے ہوئے ہیں، وہ ثبوتی صفات پر دلالت کرتے ہیں. تو ثبوتی صفات کی تعداد زیادہ ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں. اور اسی طرح پھر ثبوتی صفات کی 2 قسمیں ہمارے سامنے آئیں. ایک تو ذاتی صفات اور دوسرے فعلی صفات. ذاتی صفات کا مطلب کیا سمجھا ہم نے؟ کہ جو صفات اللہ تعالی جن سے ہمیشہ سے متصف ہے، ہمیشہ متصف رہے گا. جو صفات اللہ کے ساتھ جو ہے ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. لیکن فعلی صفات جو ہیں اللہ جب چاہتا ہے کرتا ہے، جب نہیں چاہتا نہیں کرتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے چھٹا قاعدہ جو یہاں پیش کیا ہے، اس چھٹے قاعدے میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ صفات کو ثابت کرنے کے لیے 2 چیزوں سے احتراز کرنا ہوگا. صفات کے ثبوت مانتے ہیں ہم، لیکن 2 چیزوں کی نفی کرنی ہوگی. ایک تو تمثیل اور دوسرے تکییف. ایک تمثیل اور دوسرے تکییف. یہ چھٹا قاعدہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صفاتی ثبوت ہیں، اہل سنت اس کو مانتے ہیں کہ اللہ کے لیے صفات ثابت ہیں، لیکن صفات کو ثابت کرنے کے لیے 2 چیزوں کی نفی ضروری ہے. ایک تمثیل کی اور ایک تکییف کی. اور تمثیل اور تکییف کی تعریف شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں. شروع میں ہم نے اصطلاحات جو پڑھی تھیں اسماء و صفات کے سلسلے میں، اس میں تمثیل اور تکییف. تکییف کے مطلب کیفیت متعین کرنا، تمثیل کے مطلب مثال دینا. تشبیہ، اسی کو تشبیہ بھی کہتے ہیں، تمثیل کو تشبیہ بھی کہتے ہیں. تو تمثیل سے یعنی مشابہت سے بچنا، کہ فلاں کی طرح ہے، اللہ کی یہ صفت فلاں کی صفت کی طرح ہے، تو یہ ہو گئی تمثیل. اور تکییف کہتے ہیں اس کی کیفیت کو یہ متعین کرنا کہ اس کیفیت سے اللہ کا چہرہ ایسا ہے، اللہ کا ہاتھ ایسا ہے، اللہ تو جو ہے اس کو اپنی طرف سے کوئی کیفیت متعین کرنا. تو نہ تو ہم کسی مخلوق سے اس کو تشبیہ دیں گے اس صفت کو، اور نہ ہی اس کی کوئی کیفیت متعین دیں. اسی لیے امام ابو مالک رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا جب استوا علی العرش کے سلسلے میں پوچھا گیا کیف استوا، امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ عرش پر کیسے ہے، کیفیت پوچھی گئی. استوا علی العرش کی کیفیت جب امام ابو حنیفہ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، اسی طرح امام ربیعہ سے بھی پوچھا گیا، تو
امام مالک رحمہ اللہ کانپ اٹھے جب یہ سوال کیا گیا کیف استویٰ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ کانپ اٹھے اور کانپتے ہوئے انہوں نے کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسوال عنہ بدعۃ، کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے یہ معلوم ہے، ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کر دیا، یہ ثابت ہے استوا۔ لیکن والکیف اس کی کیفیت کیا ہے، کیف استوا یہ مجہول ہے، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، ہم اس کا ادراک اس کی کیفیت کو معلوم نہیں کر سکتے، یہ مجہول ہے، کیفیت ہے لیکن اس کیفیت کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، کما یلیق جلال وجہہ و عظیم سلطان، کیونکہ اللہ سراپا غیب ہے، اللہ سراپا غیب ہے، تو غیب کے بارے میں اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں جتنا ہمیں بتایا گیا ہے قرآن اور وحی کے ذریعے، ہم اپنی طرف سے اس سلسلے میں زبان نہیں کھول سکتے، ہمیں کیا پتہ اللہ کیسے عرش کے اوپر، کیفیت ہم متعین نہیں کر سکتے، تو کہا والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، اور ایمان بہ واجب، استوا پر ایمان لانا واجب ہے، والسوال عنہ بدعۃ، اور سوال کرنا کیسے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے یہ بدعت، یہ بدعت ہے، صحابہ نے نہیں سوال کیا، صحابہ کے سامنے آیا، صحابہ نے یہ سوال نہیں کیا اللہ کیسے عرش کے اوپر، کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سوال کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ بتا کہ کفار مشرکین نے بھی سوال نہیں کیا، کفار مشرکین نے بھی سوال نہیں کیا کہ آپ کہتے ہیں اللہ عرش کے اوپر ہے تو کیسے ہے، کہ اللہ کی عظمت، اس کی بزرگی اس جو ہے صحابہ سمجھتے تھے، اس لیے کبھی یہ سوال صحابہ کے یہاں نہیں ہوا، لیکن جب بدعتی پیدا ہوئے تو اس طرح کے سوالات لوگوں کے اندر پیدا ہونے شروع ہوئے۔ تو اس بات صفات کے لیے چھٹا قاعدہ جو شیخ نے یہاں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان دو چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا، ایک تمثیل سے، اللہ کی صفات کی مثال بیان کرنے سے، اور اس کی کیفیت متعین کرنے سے، ان دو چیزوں سے ہمیں بچنا، اجتناب یہ لازم ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، اس لیے مثال بیان نہیں کر سکتے، تو اللہ نے کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، تو مثال بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں۔ یہ دیتے کہ هل تعلم له سمیہ سورہ مریم میں کہ امن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا خالق مخلوق کی طرح ہو سکتا ہے، تمہیں عبرت نہیں حاصل ہوتی، خالق مخلوق کی طرح نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ کی کوئی نہ مثال بیان کی جا سکتی، نہ اللہ کی ذات کی اور نہ اس کے صفات کی، کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، بیان نہیں کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی اس کی اپنی طرف سے کوئی کیفیت متعین کرنا جائز ہے۔ یہ ہے چھٹا قاعدہ جس کی تفصیل آئندہ آئے گی آپ کے سامنے، جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عقیدے کو سنوارنے کی توفیق فرمائے، کہ اس کی روشنی میں اپنے عقیدے کو سنواریں اور یہ عقیدہ لوگوں کے اندر عام ہو، تاکہ لوگ اللہ کو پہچانیں۔ اللہ کی معرفت، آج سب سے بڑی خرابی ہے کہ اللہ کی معرفت لوگوں کو حاصل نہیں، اسی لیے اللہ کا خوف نہیں آتا، اللہ سے محبت نہیں پیدا ہوتی، کہ اس کے ذات و صفات کا ہمیں علم ہی نہیں، اس کے ذات و صفات کا اگر صحیح علم ہوگا تبھی محبت پیدا ہوگی اور تبھی اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر آئے گا۔ تو جنت تو اللہ کے جو ہے آج محبت پیدا ہوتی ہے نہ خوف، کیونکہ ہمیں اللہ کی معرفت ہی نہیں، دھندلا سا تصور ہے اللہ رب العالمین کا، اس کے ذات و صفات کا کوئی تصور نہیں، اس کی عظمت کا تصور اگر کر لے انسان تو بھائی اللہ تعالی کی عظمت دیکھیے کہ عرش اور کرسی کا جو ذکر ہے قرآن میں، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے آسمان و زمین کو اپنے گھیرے میں رہ دیا، تو عرش کا کیا عالم ہوگا، اور اس عرش کے اوپر رب جو ہے اس رب کی عظمت کا کیا عالم ہوگا، اور پھر بھی خوف نہ طاری ہو انسان کو۔ اگر یہ عقیدہ ہو جائے صحیح استواء علی العرش کا، تو اللہ کی عظمت لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے گی،
کہ اللہ کس قدر عظیم ہے، عظمت کا حامل، اور اس کو دلوں میں بیٹھا رہے ہیں، اور اس کو جو ہے کہیں بیٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ جب اللہ کا عرش اس کائنات میں نہیں آ سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر کیسے گھسے گا؟ اللہ اتنا عظیم ہے کہ یہ کائنات اللہ کے لیے، نہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا محتاج ہے اور نہ یہ کائنات اللہ کے لیے جگہ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ یہ جو ہے چھٹا قاعدہ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے ہم تفصیل سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا عقیدہ سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 قاعدے اور چھٹا اور 7واں کل آئندہ انشاءاللہ۔